Kaif, I want to bring you to a last very important part of the conversation کہ since بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کی جو کلاکاری ہے سنگنگ ڈانسنگ سیرامسٹ آپ پہلے رہیں مطلب یو پلے ود ویری ڈفرینٹ ایلیمنٹس آف ایستھیٹک ٹھیک ہے یا جس طرح ہم ڈانس میں 9 رسوں کا جوڑ جس طرح ہم کہتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی آپ کے یہاں کوئی نہ کوئی ڈائمنشن کام کر رہی ہوتی ہے اور اب آپ نے ان سب کو مینٹل ہیلتھ کی طرف اب آپ لا رہی ہیں اس کو. اب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں ہم نے جین زی کی بات کی ہم نے سماج کی بات کی کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ایک 17 سال کی ٹک ٹاکر کا قتل ہو جائے ایک ایسا معاشرہ جس میں اور میں اکراس کلاسز اب بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جینزی کی کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن ایک بہت پرٹیکولر فارم آف جینزی پہ چلا جاتا ہے حالانکہ جینزی ایک ایج بریکٹ ہے یہ ایک کلاس سیکشن نہیں ہے یہ ایج بریکٹ ہے اٹس ایج بریکٹ. تو جہاں ایک 17 سال کی انفلوئنسر کا قتل ہو جائے جہاں ہسپتال میں ریپ کیسز ہوں اور ان کی انویسٹیگیشن نہ ہو رہی ہو جہاں there are people who are indulging in self-harm, husbands who cannot sustain their family. آئے دن آپ کو خودکشی کی خبریں ملتی ہیں اخبار میں کہ someone died of suicide and کہ وہ بچوں کو نہیں پال سکا پریس کلب کے آگے کسی نے اپنے آپ کو آگ لگا دی. اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ. اب آرٹ تھیٹر میوزک یہ نیش انٹرسٹس ہیں لوگوں کے. You were blessed to have those, yes. Right? And it helped you become from Buzdil to Bahadur Kaif. Yeah? Kaif Bahadur to Buzdil to Bahadur. To Bahadur, right? And then, or let's say, a self-actualized Kaif. ٹھیک ہے to an extent. وہ تو ایک سفر ہے. ایسے معاشرے میں اتنے پریشرز میں آج کا شخص کس طرح وہ بیلنس پیدا کرے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ شاید کسی سننے والے کو ہماری بات کسی ایک تیسرے سیارے کی باتیں نہ لگے گی کیونکہ ہم نے اکراس دا بورڈ ارسپیکٹو آف جینڈر کلاس اختیارات دوسروں کو دے دیے ہیں. جب آپ اپنی زندگی کا اور اپنی سوچ کا اختیار کسی اور کو دے دیں گے اور یہ اختیار آپ کا ہی ہے کسی نے آپ کو آ کے دینا نہیں ہے. جب آپ مانگتے رہتے نا کہ گیو اس آر فریڈم بیک نو دیر از نو نتھنگ somebody else can give you. ایکسرسائز کرنا شروع کریں. جتنا ایکسرسائز کریں گے اتنا ہی مسل وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا اتنی اویئرنیس آپ کی اسٹرانگ ہوگی. آپ اپنے اختیارات باقاعدگی سے اور اچھی فوکس کے ساتھ اپلائی کرنا شروع کریں. کسی نے کہا یہ سب میری ماں کی دعا, ہاں پہ سب میری ماں کی دعا ہے, لگا دو جی, اس پہ بھی لگا دو اس پہ بھی لگا دو. ایک وکٹم اسٹیٹ میں آپ چلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو غصہ بھی آنا شروع ہوگا کیونکہ یہ آپ کی سچائی ہے ہی نہیں. میں ماں باپ کو کہوں گی جو میں بہت سی جگہوں پہ کہتی ہوں اور بہت مجھ سے غصہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ آپ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے تھرو اپنی زندگیاں مت جئیں. آپ نے اپنی زندگی کا اگر کباڑا کیا ہے تو اس میں آپ کے بچے کا کوئی وہ نہیں ہے, قصور نہیں ہے. آپ کے بچے آپ کے تھرو اس دنیا میں آ رہے ہیں, آپ کے لیے نہیں آ رہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے, میں بچوں کو کہوں گی کہ آپ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کریں, بد کلامی کریں یا ان کے ساتھ اخلاق برا رکھیں, بد اخلاقی کریں. آپ نے اپنے ماں باپ کو بس وہ نہیں کرنے دینا جو کہ آپ کے اندر کے انسان کو مارتا جا رہا ہے یا اس کو باندھتا جا رہا ہے ایک سلیوری میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تھوڑی سی بیٹھ کر سوچ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار میں ہی کیوں, جب ہم پوچھتے ہیں نا وائی می, ہم سب پوچھتے ہیں اپنے آپ سے یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, میں ہی کیوں یار, میرے ساتھ ہی کیوں. خدا تو نے نہیں بھائی, خدا سے مت بولو. خدا نے تمہیں اس دنیا میں تمہارے ہی لوازمات چوز کیے ہوئے جو ہے وہ بھیجا ہے دے کے. ہم سب نے حامی بھری تھی نا ایک روایت کے مطابق. بہت ساری روایتوں میں یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے چوز کر کے آئیں کہ اسی طرح کے ماں چاہیے, اسی طرح کا باپ چاہیے, اسی طرح کے مجھے سوشل سرکل چاہیے, یہی مجھے ٹراماز جینے ہیں, مجھے اسی طرح کی زندگی میں وہ آبسٹیکلس چاہیے. تو یہ آبسٹیکلس پھر آپ بھرپور طریقے سے ان کے اپنے اختیارات استعمال کر کر ان کو جھیلیں اور ان سے فائٹ بھی کریں. جب ہمت نہیں ہے تو جھیلیں,
اور جب ہمت آئے تو پھر اس کے لیے رخ بدلیں اپنی زندگی کا. اور آپ بدل سکتے ہیں, کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا یہی آپ کی زندگی ہے تو یہی ہوگی. اس دن بڑی عجیب ایک سین ہوا. میں ایک ونڈو پہ کھڑی تھی کسی آفس کے, اور صبح میرے خیال 7:30 بجے کا وقت تھا, جو کسی کام کے سلسلے میں جلدی پہنچنا تھا اس آفس میں. تو میری نیچے جب نظر گئی تو ایک میرا خیال ہے 4 سال کا بچہ ہوگا, اس نے چھوٹی سی چڈی پہنی ہوئی تھی اور وہ سامنے کچرے میں سے سامان, اتنی بڑی بوری اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ سامان اکٹھا کرا تھا. اور ایک بہت بزرگ سا آدمی آ کے کھڑا ہو گیا. میں تو جم گئی وہیں پہ, اور میں دیکھتی رہی کہ اب کیا ہوگا, کیونکہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگا اس پورے سینیریو میں. وہ بندہ جو تھا اس نے اپنے آپ کو اس ہر جگہ ہاتھ لگایا جہاں پہ اس کو پلیجر مل سکتا تھا اس بچے کو دیکھ کے. اور میں کھڑی رہی کہ ابھی کچھ ہوا اور کیف تو انہیں چیخ مارنی ہے کہ ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوں گے آ جائیں. شکر ہے اس کا تھوڑا سا بڑا, شاید 1-1.5 سال بڑا اس کا بھائی ہوگا, وہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو, ادھر سے چل, اماں انتظار کریے, جو بھی کہا اس نے. وہ بندہ جو بزرگ تھا وہ اتنا نراش ہوا, اتنا دکھی ہوا کہ چلا گیا. میرے تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا جو بھی میں کر رہا تھا. اور بڑے افسوس سے اس نے کندھے جھکائے اور وہ نکل پڑا. مجھے اس پہ بھی ترس آیا جو بزرگ تھا, کیونکہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. ہم نے جو پڑھا ہے اس میں یہی ہے جو سائیکالوجی کہتی ہے, اور جو میں نے ریسرچ اپنی کی ہے, کہ اگر آپ کے ساتھ بچپن میں یہ ہوا ہے تو آپ بڑے ہو کے یہی کریں گے, یہی آپ کی حقیقت ہے. لیکن میں کہتی ہوں یہ سچ نہیں ہے. ایک سطح پہ جب آپ کہیں گے کہ میں اپنا ٹراما فائٹ کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. میں اس میں سے گزری, میں نے اپنے ٹراماز فائٹ کیے. میں چاہتی تو اسی زندگی کا ارتقا کرتی اور جو مجھے دے دی گئی تھی, سائیکل ریپیٹ کرتی نا. میں نے اس کو بدلا. اس میں فخر کی بات نہیں ہے, پر اس کے اندر عاجزی ہے کہ میں نے سنا, میں نے اپنے خدا سے سچا رکھا اپنے آپ کو. آج کے جو دور میں ہم رٹ لائف میں پڑ گئے ہیں, اس بھنور سے نکلنے کے بہت مواقع مل جاتے ہیں رافع. یہ ہمارے اندر کی بزدلی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب یہی زندگی ہے, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے اختیار کسی کو دے دیا ہے کہ یو ڈیفائن مائی لائف اینڈ ناؤ گونا لیو لائک دس. جب مجھے کوئی عورت یا مرد کہتا ہے نا کہ میں کیسے کر لیتا, میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں, میں کیسے کام کرنا چھوڑ دوں, تو آپ کا ایک پورا وہ ٹراما ہے جو کہ آپ وہ جی رہے ہوتے ہیں بار بار, اور آپ کو اس میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیر از اے لاٹ آف پلیجر ان پلئنگ دا وکٹم, ان بینگ دا وکٹم. اور پلیجر ہی ہے. کچھ لوگوں کو پلیجر آتا ہے اپنے آپ کو آزاد کر کے اسی چیزوں سے, لیکن کچھ لوگ بہت ساری زندگی اسی طرح گزارتے ہیں. تو لیکن اب اگر آپ نے وہ پلیجر میں رہنا ہے, اس طرح کی وکٹم ہوڈ میں وہ پلیجر ڈھونڈنا, پھر اسے اختیار سے ڈھونڈیں. یہ مت کہیں, یہ مجھے اسکرپٹ بہت برا لگتا ہے, نیریٹیو بھی بہت غلط ہے کہ میں کیا کرتا یا میں کیا کرتی, مجھے کسی نے کرنے نہیں دیا. کیسے؟ لیکن ابھی جب آپ مجھے قصہ سنا رہی تھی نا, 2 منٹ کو مجھے لگا کہ میں آپ کی جگہ ہوتا, اور شاید وہ میرے اندر کا مرد تھا, تو میں جا کے اس کو پکڑتا اس آدمی کو, اور مطلب میں اس کو 2 لگاتا نہیں, تو میں اس سے سوال ضرور کرتا کہ بھائی تم ایک بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہو. دس واز جسٹ مائی انسٹنکٹ کہ میں تو شاید یہ چیز ذرا سی بھی, مطلب وہ اس کو فیل اپ کر رہا تھا یا فونڈل کر رہا تھا یا جو بھی کر رہا تھا, وہ اپنے آپ کو ہی کر رہا تھا, اس تک نہیں جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا, کہ مطلب اس سے جو بھی وہ پلیجر گین کر رہا تھا اس پوری سچویشن. اور لیکن دس آلسو ریمائنڈیڈ می آف سم تھنگ دیٹ ہیپنڈ ٹو مائی کزن ہو رنز اے فارمیسی. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی چور گھس گیا ہمارے اس میں, اور لڑکوں نے آگے پکڑ لیا, اور جب اس کو پکڑا وہ ایگریسو ہوئے, اس نے اپنے کپڑے اتار دیا اور وہ بیچ دکان پہ ہی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اے پس. Look, this is heightened trauma. This happens. So it happens so many times that it's crazy. آپ کو دماغ گھوم جائے, اتنی پرسنٹیج ہے اس طرح کی کام کی. جی, اینڈ ہی سیڈ دیٹ مطلب اب ہم اس پہ کیا الزام, مطلب اب ہمارا وہ تھا کہ ہم اس کو ریسکیو کریں کہ بھائی اچانک پورا پروسیس بدل گیا. تو میرا خیال ہے کیف کہ مطلب
پوائنٹ تو بہت ہی دل برداشتہ کرنے والا ہے، لیکن یہی شاید حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. اور آئی گیس ہمیں اپنے حلقے میں، اپنے احباب میں، ہر جگہ اس چیز کو بہت ہی ایک حساس طریقے سے دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اب جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ نی جرک ریئیکشن میرا تو یہ ہوتا، مے بی بیکاز آئی ہیو اے 2-year-old son. مے بی مطلب میں کسی اور طرح اس پوری چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کسی کا بچہ ہے، کل کو میرا بچہ ہو سکتا ہے. کل مطلب کہنے کو یہ باتیں بہت کرخ لگتی ہیں، بالکل بہت کرخ لگتی ہیں، آپ کے منہ سے نکالنے ہی آپ کو مشکل لگتی ہیں یہ باتیں. اور اب دیکھو میں اس وقت یہ کھڑی سوچی تھی کاش میں مرد ہوتی. دس واز مائی نیریٹو ایٹ دیٹ ٹائم. اور مجھے اپنے اوپر غصہ چڑھ رہا تھا. وائی ایم اے وومن اینڈ وائی ایم آئی کنڈیشنڈ؟ وائی کانٹ آئی بریک دیٹ کنڈیشننگ اینڈ گو ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ؟ بٹ یو سی دا تھنگ از رافع، آئی ایم گلیڈ ان اے وے آئی ڈنٹ. اگر وہ اسے پکڑتا نہ جا کے تو پھر میں بہت وبال مچاتی. لیکن میں نے جس طرح سیالکوٹ میں جو 2 بھائیوں کے ساتھ ہوا، ہم جانور نہیں بن سکتے. بہت سی جگہوں پر ایمپتھی لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی آر آل لکنگ فار کہ کوئی ہمیں سمیٹ لے، کوئی ہمیں پکڑ لے، کوئی ہمیں سن لے، سہارا دے دیں، تھوڑا سا مرہم رکھ دیں ہمارے اس پہ زخموں پہ. ہے نہیں کوئی. آپ کے اپنے گھر سے لے کے باہر ہلکے دوست احباب میں کوئی ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو یہ کرنے کو تیار ہوگا اگر آپ نے اپنے اندر کے جانور کی حقیقت اور اصلیت ان کو دکھا دی. تو کیا ہوتا ہے وہ جس طرح میں تھی، میرے ساتھ جب وہ ہوا، جو بھی واقعہ ہوا، میرے اندر کا بہت غلیظ چہرہ جو تھا وہ سامنے آیا تھا، میرے دوستوں کے بھی اور میرے ہسبینڈ کے بھی. گھر والے تو مجھ سے پیار کرتے تھے تو انہوں نے مجھے سمیٹا، پر میرے دوستوں نے بھی مجھے جج نہیں کیا. ایٹ لیسٹ میرے فیس پہ آج تک کچھ نہیں کہا. تو نہیں کیا ہوگا جج، اور میرے ساتھ اسی طرح سے ملتے ہیں جس طرح وہ پہلے ملتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہو کیف نے یہ کیا، ہو کیف نے، مجھے کبھی نہ سنائی دیا. مائی ہسبینڈ اسٹوڈ بائی. مجھے اچھا ریئیکشن ملا لوگوں کی طرف سے، سو مچ سو دیٹ اٹ گیو می the belief that there is good in this world, that I can have a good life irrespective of what I'm feeling right now. اب یہ آدمی جو بزرگ دیکھا، میں بڑی دیر اس کے جانے کے بعد سوچی، جس طرح وہ کندھے اس کے گرے ہوئے تھے اور وہ جیسے وہ گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا اس کی زندگی ہوگی، اس نے پتہ نہیں رات کیسی کاٹی ہوگی، صبح ناشتہ ملا نہیں ملا، گرمی بہت تھی، کہاں سویا ہوگا فٹ پاتھ پہ. اس کے حلیے سے تو لگ رہا تھا کہ گھر نہیں ہے اس کا. یہ سب باتیں میرے ذہن میں گھومنا شروع ہوئیں، اور مجھے اس سے معاف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی. فٹیگ نہیں تھا، نہیں بالکل بھی نہیں. اٹ واز سچ اے ایزی تھنگ ٹو ڈو فار می. اور مجھے غصہ بھی نہیں چڑھا تھرو آؤٹ. اس میں مجھے ایکچولی غصہ اپنے اوپر چڑھ رہا تھا کہ میں مرد ہوتی، کاش میں مرد ہوتی. لیکن مجھے یہ پتا تھا میں چیخنا شروع ہو جاؤں گی، کیوں میں نے کھڑکیاں کھول دی تھیں اور میں یوں تھی کھڑی نا اس پہ کہ ونڈو پہ. پر وہ چھوٹا سا کم سن تھا، وہ بچہ سا تھا. میرا بھی بیٹا 3.5 سال کا ہے، تو مجھے وہی دکھ رہا تھا اس میں. بالکل. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں ہمارے اندر تھوڑی وسعت لانے کی ضرورت ہے کہ اگلے بندے کہتے ہیں نا ٹو اسٹیپ ان ٹو سمنز شوز. It's okay to do sometimes, although I hate wearing other people's shoes. I don't share my shoes with anyone. But here, after I've started learning to be a therapist, I have started doing that. That's the only way to create some kind of balance or semblance of empathy in the muashra around you. آپ کریں گے، دوسرا بھی کرے گا. یہ contagious ہے. But it has to become a little more than what it is right now, the state of empathy. تاکہ وہ نہ ہو جو کہ سیالکوٹ میں ان بھائیوں کے ساتھ، چاہے وہ کچھ بھی تھے، چاہے وہ جیسے بھی تھے نہیں تھے، یہ ہم نہیں جج کریں گے. لیکن وہ جو کیا وہ تو میرے اندر سے جاتا ہی نہیں ہے وہ سارے. اور پتہ نہیں کیوں ہم نے دیکھ لیا وہ سب کچھ. بالکل. تو نہیں ہونا چاہیے تھا. بس کیف کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو تھراپیوٹک سیشن ہوتا ہے. میرا اپنا بھی. You ask nice questions, so yeah. نہیں، جب بات سے بات نکلتی ہے، اور کہاں کیف کو ہم ان کی کبھی ریاضت پہ ملتے تھے، کبھی ڈانس پرفارمنس پہ ملتے تھے، اور بیٹھے تو دیکھے کہاں سے بات نکلی. بٹ کیف ہم آپ کو ٹی وی پہ اور دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے. آئی ہوپ وی سی یو آن ٹیلی ویژن مور.
انتظار کے بعد ہمیں آپ کی اور فلموں کا بھی انتظار رہے گا اگر کاسٹ کسی نے کر لیا. ویسے آئی ہیو ڈن اے شارٹ فلم, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فلم, سو ہوپ فلی دیٹ ون ڈے یو ول بی ایبل ٹو سی اٹ. ٹی وی پہ ہمارے پاس نئی جگہ ہے. ٹی وی پہ بہروپیہ بھی چل رہا ہے میرا, اس میں تو میں نے گیٹ اپ کیا ہوا ہے تو مجھے صرف گالیاں آ رہی ہیں. اچھا, اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ دیٹ آئی فرسٹ سین جو میرا جب انٹروڈیوس ہوئی تھی, آئی ہوپ یو ہیو ٹائم. 100%. فرسٹ سین میں جب میں انٹروڈیوس ہوئی, آئی ایم فلرٹنگ ود فیصل قریشی, سو ایوری بڈی واز لائک اوہ واو, یو نو یہ کیا ہے, یہ بڑا مزہ آ رہا ہے. اینڈ دین the negativity, because she's a narcissist with a dramatic personality. She's got histrionics in her profile also. That's how we imagined her and profiled her. So وہ جب آئی اپنی بیٹی کے ساتھ اور اس نے وہ سب چیزیں کی تو میرا انسٹاگرام بھر گیا, اسپیم جو تھا فیس بک کا بھی بھر گیا گالیوں سے. اینڈ اٹ واز انکینی awareness for me how many people resonated with the Phopi's character, which I'm playing, Sitara's character, that they have at some point or the other, or have continued to come across women in their family who speak exactly like that. And it doesn't matter whether they're rich or poor, but it's the kind of personality that they are in touch with. So these women and men have a certain, اب تو ستارہ کا کیریکٹر وہ بھی اس کو کوگر بھی دکھا دیا انہوں نے, تو اس میں بھی the men have actually reached out in a very different light. They want to speak to me about it, and it's heartening also, but it's also saddening. Yeah, I mean, I think تھوڑا سا ہمارے مردوں میں ایک assertive عورت اگر ہمیں نظر آتی ہے نا سامنے سے, and you know who's attractive, and you know, so there's also this very liking towards her, ایک charisma اس سے ایک associated ہے ہمارا, probably because ہم گھروں میں assert اتنی پاور کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ستارہ ملتی ہے تو ستارہ ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو اچھی بھی دکھتی ہے, یہ تو ایسی باتیں بھی کرتی ہے, that you know کہ I think there's a fascination with characters like yours. It's a fascination with that also, but I also feel that there's a lack of understanding of your own fetish. Yeah, for women and men. عورتیں تو بالکل بھی نہیں ہیں. Oh my God, آپ پتھر بنا کے لٹا دیں ان کو بستر پہ, باقی دوسرا کوئی کام کرتا رہے. I'm so sorry, I'm saying this. No, it's all right. But this is how they behave, because the sexual life conditioning from our maternal sides, even the paternal sides, it's horrible. You are not supposed to enjoy anything that gives you pleasure, and that then creates a big, huge issue between spouses. اور تو مرد کو تو نہیں پسند نا اس طرح کا, although وہ اس کو بھی یہ کنڈیشن کیا جاتا ہے, اچھا وائی یو گیٹنگ پلیجر آؤٹ آف دس, ہیو یو ڈن دس بفور. یہ تو عام سوال مرد کرتے ہیں اپنی بیویوں سے نا کہ کیا پہلے کر کے آئی ہو, آئی تھاٹ یو ور اے ورجن, اسٹف لائک دیٹ. نہیں بابا ہیں ورجن, لیکن مینٹلی تو نہیں ہے نا, ویژولی تو نہیں ہے. ویو گون تھرو ایکسپیرینسز, ویو talked about it. So I should say this to Gen Zs also now, for Gen Zs ہی کہوں گے, کیا کہہ سکتی ہو, the future generation, کہ allow your wife to talk about her desires, her desires. It's so important that she tells you what makes her happy and how you can make her happy. And vice versa, the women should be allowed to listen. Allow yourself, women, to listen to your husband's fetishes. They could be weird. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ, اور میں بہت I am also now going to be a devil's advocate, کہ ہمارا ہسبینڈ دوسری عورت کے پاس کیوں گیا, بھی اس کو وہ مل رہا ہے جو وہ آپ اس کو نہیں دے پا رہے ہیں. تو سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں گیا دوسری عورت, سوال یہ کہ کیا آپ وہ کرتی, اگر وہ آپ سے وہ چیز ڈیمانڈ کرتا جو اس نے دوسری عورت سے کی ہے. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کبھی کبھی کہ عورتیں کہتی ہیں پر ہم تو بیویاں ہیں. نہیں, لیکن پھر اس میں نا کمیونیکیشن چینل کھولنے کی ساری ذمہ داری بیویوں کی بھی نہیں ہے نا, مرد کی بھی ہے. اسٹارٹس فرام دا مرد. مطلب دیکھیں, میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ who get married especially in arranged marriages کہ don't do it on the first night. بالکل صحیح ہے. میں بڑے ان کو سمپل ان سے کہتا ہوں کہ یار وہ پتہ نہیں 7 گھنٹے پارلر میں خوار ہو کے آئی ہے, وہ بھی
صحیح ہے نا, مطلب لیٹس بی پریگمیٹک ہیئر, رائٹ. لیکن سنو اب دیکھو یہاں پہ وہ کنڈیشننگ آ جاتی ہے کہ ہمیں حرام کا ولیمہ کھلا رہا ہے. اب دیکھو, اب وہ والی جو چیز ہے نا, یا نامرد ہو یہ ہو, تو وہ تو مجھے مطلب, اینڈ واٹ آئی ٹیل دیم از, دیکھو میں نے کہا میں اسٹیٹسٹکلی نہیں بتا سکتا, بٹ ہاف آف دا مین ایکچولی ڈونٹ ڈو اٹ, دے جسٹ سے دے ڈیڈ اٹ. گڈ, رائٹ. تو آپ نے زیادہ تر حرام کے ولیمے کھائے. صحیح ہے نا. اب آپ نے حلال کا ولیمہ کھائے یا حرام کا کھائے, اپنی آنے والی زندگی اور اپنی بیگم کی آنے والی زندگی کو حرام مت کریں اس چیز میں کہ مطلب پہلی رات اگر آپ اس کو یہ روم دے دیں گے نا تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ کیا ہے. اور رہی بات وہ جس فیٹش کی بات کر رہی تھی کہ دیر سم تھنگ دیٹ پلیزز یو, ایک ہمارے یہاں کے سیٹ اپ میں, کیونکہ ہمارے یہاں لڑکی بیاہ کے مرد کے گھر آتی ہے, وہ اکیلا رہ رہا ہو یا ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہو, تو یو آر مور ایٹ ہوم ٹو ہیو دس ڈسکشن کہ آپ یہ چینل کھولیں گے تو شاید 6 مہینے بعد یا 1.5 سال بعد آپ کی بیگم بھی آپ سے کہے کہ یو نو دس از سم تھنگ وی لائک. کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے a lot of my friends, people I know, not really friends, ان کا یہ ہوا کہ اچانک ٹنڈر پہ پروفائل نکل رہی ہے, شادی شدہ تھے جس زمانے میں ٹنڈر واز اے تھنگ, تو کمپلین ہوئی, وہ کہتے ہیں نہیں یار یو نو فزیکل کمپیٹیبلٹی اور یہ وہ سب. بھائی تم نے کوئی بات کی کبھی؟ تو پہلے آپ ان چیزوں کا اظہار تو کریں, بہت ضروری ہے. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اسی طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ مردوں کے لیے جو مردانگی کو لے کے شرمندگی ہے نا, یا جو ٹیبو ہے, وہ عورتوں کو لے کے سیکس کے اوپر ہے. تو ہمارا جو جسمانی تعلق جب بنتا ہے کسی سے, وی ہیو ٹو بی ان اے ویری سیف زون. If you can't allow that safe zone to establish before you touch her or do anything with her, you've lost her. She will take years to come back. اس دوران پھر وہ یا تو بہت اگین یوزنگ دا سیم ورڈ سیلف ایکچولائزڈ عورت ہے, جو کہ نہیں ہوتی, لڑکیاں نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اپنے جسم کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا اس طریقے سے. تو یہ وہ کبھی بھی آپ سے آپ کے لیے ایکول پارٹنر نہیں بنے گی آپ اس عمل کے اندر, اس پورے ایکشن میں. لیکن اگر آپ اس کو سیف زون دیں گے اور آپ اس کو بتائیں گے اور اس کو الاؤ کریں گے کہ وہ بات کر سکے شرمائے بغیر, شرم جاتے جاتے بھی وقت لگے گا, لیکن دیر شوڈ بی این ایکسائٹمنٹ دیئر کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ یو نو وچ از ریئلی پلیجریبل. اور جس طرح تم لوگ کھانے کے بارے میں یار بات کرتے ہو, آج اس ریسٹورینٹ جائیں ادھر فلاں ڈش ملتی ہے, ہاں اس کا ٹیسٹ نو اس والے میں جاتے, ادھر کا جو کیشو ود چکن ہے نا, چکن ود کیشو زیادہ اچھا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کی وہ بھی ہے, سیکس لائف بھی اسی طریقے سے بہت ضروری ہے. شادی اور ہے کیا رافع, یو نو اٹس دیٹ کمز لیٹر کہ آپ کی کمراڈری کیسی ہے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ, بٹ ایکچولی ہاؤ یو ٹریٹ ایچ ادر آن دیٹ بیڈ, دا میرٹل بیڈ از سو امپورٹنٹ. آپ کتنا اس عورت کی, عورتوں کو پتہ ہی نہیں orgasm کیا ہوتا ہے. It's crazy, they don't know. Even women of my age right now, they don't know, and I'm so open about this conversation. They feel کہ میں I was very open even when I was young. So much so that all my friends thought that میں تو گھاٹ کا پانی پی چکی ہوں نا. اگر میں استاروں میں اگر بات کریں تو جب شادی ہوئی, and it took me many months to actually, and Zishan was very accommodating. I really am very proud of him as a man. He's so focused that way کہ بھائی ساتھ مل کے چلتے ہیں. تو when my friends found out, they said, what do you mean you've never done? I said no. تو کہتے but you talk so openly. I said talking is something else. It's just like آج کا academia میں تو parallels ملا رہی ہوں. ہمارے فلم میکرز walk the talk. Yes, ہمارے فلم میکرز ڈائریکٹرز ان کو سب پتہ ہے, لیکن جب پریکٹیکل بات آتی ہے نا تو وہاں پہ وہ زیرو ہو جاتے ہیں. سو ایکیڈیمک یا انٹلیکٹ میں اور انٹیلیجنس اور پریکٹیکل ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. اینڈ دس کائنڈ آف میرٹل لائف از ناٹ لائک سنی سنائی باتیں سن کے آپ اپنا فارمولا خود نکالیں بھائی. اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کس طرح کی زندگی اگر وہ کہتی ہے نہیں, اور شادی کے فوراً بعد بچے ہو جانا, یہ بھی بھائی وقت تو دیں ایک دوسرے کو. اتنی پیاری زندگی ہوتی ہے میاں بیوی کی ایک ساتھ, جن کی ہو جاتے ہیں دیٹس اندر تھنگ. بٹ اگر آپ کی کمراڈری کریٹ ہوئی ہے دیٹس اندر تھنگ. لیکن جو لوگ اسی ہابڑے میں پڑے ہوتے ہیں نا, ان کا ہابڑا ہوتا ہے جلدی سے بچہ, وہ اتنا ٹاکسک ہو جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پھر شادی کیا صرف اسی لیے کی تھی.
پھر آپ کہتے ہو میری بیوی مجھے سمجھتی ہے. مجھے کتنے میرے فرینڈس ہیں جو کہتے ہیں آ کے مائی وائف ڈزنٹ انڈرسٹینڈ می لائک یو ڈو, اینڈ آئی ایم لائک that's not a very nice thing to say to me, you know. I'm taking offense to this is what I'll take offense to. You can't come and say bad things about your wife to me. No, and especially if I have a friend and she's my friend for 15 years and my wife has married to me for a year and a half, she's obviously not going to understand me the way exactly. So the men should understand ke acha, and also you wouldn't, so just kind of putting this in perspective also, you don't want a bold woman as your wife, let's say me, but you don't want a wife who doesn't understand you. So تو کیسے آئے گی وہ بولڈ بات کرے گی تم سے تو وہ آئے گی نا تمہاری انڈرسٹینڈنگ. تو اس کو بولڈنس کا لفظ شاید ہٹا کے یہ بولا جائے کہ کلیئرٹی ہو, تاکہ آپ بتا سکیں اس کو کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں. بالکل بالکل. اور وہ بتا سکے آپ کو کہ اس کے مسئلے کیا ہیں. نہیں, اور یہ ایک آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس پوری کانورزیشن میں ہم نے بیلنس اختیار کرنے کی بات کی. اب اگین پھر سے وہی چیز بیلنس پہ آتی ہے کہ آپ اپنی امیجنیشن ان کے سامنے رکھیں گے, اپنے زخم ان کے سامنے رکھیں گی, تو وہ کہیں سے بام لے کے آ کے اس پہ لگائیں گی, اور وہ پھر اپنے زخم آپ کے سامنے رکھیں گی کہ یہ ہے, اور پھر آپ بتائیں گے کہ نہیں یار اوکے یس یو نو ہاؤ اباؤٹ دس. تو پین اینڈ پلیجر بوتھ ورک ان دا سیم وے. یو ہیو ٹو اوپن up to each other. But the most interesting thing about this podcast has been کہ کیف نے والدین کو یہ بتایا کہ زندگی میں آپ انٹرفیئر نہ کریں, اور بچوں کو جو شادی شدہ لوگ ہیں ان سے کہیں میک دا موسٹ آف یور میریڈ لائف, ویدر اٹس ایموشنز, ویدر اٹس ان بیڈ, جسٹ میک دا موسٹ آف اٹ. بہت سے لوگوں کو آبویسلی کیف کے ان اوپینین سے اختلاف ہوگا, ہونے دیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایونچولی صحیح یہ ہے. اب میں نے وہی تو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آگے ایک فساد بنا کے بیٹھ جائیں اور آپ بولیں گے پھر سے رافع نے ایک ساڑی والی لبرل خاتون کو بلا لیا ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کر لیں بھائی آپ چلیں. اگر یہ بھی اس طرح کا بھی کوئی وہ آیا کرٹیسزم تمہارے پاس, تو رافع میرے گھر میں ایسا کوئی بولڈ نہیں ہے. مائی مدر وڈ ناٹ اسپیک لائک دس, شی ہیڈ ہر اون لبرل تھنگس, بٹ دا تھنگ از ہم کیا کر رہے ہیں لوگ. مجھے کتنے مرد یہ سوال کا جواب دیں خود ہی کہ آپ اپنے باپ جیسا بننے میں, بڑے بھائی بننے میں اتنا وقت صرف کر دیتے ہیں بیکاز یو فائنڈ دیم دی آئیڈیل پیپل ان یور لائف, کہ آپ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے. اور جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں کبھی بھی اپنا باپ نہیں بن سکتا رسپیکٹفلی, اور میں کبھی اپنا بھائی نہیں بن سکتا, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے میرے پاس تو اندر وائرنگ ہی ڈفرینٹ ہوئی ہوئی ہے, میں نے کبھی ٹٹولا ہی نہیں اس بات کو. تو لک ایٹ دا ڈپریشن یو گو تھرو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مین ان دیئر 50s. Tell your sons that. Please tell your sons that and stop making them a mirror. If they may look like you, but they're not you. They're just taking the DNA from you. And how they going to use that information جو aesthetically ان کے اندر آپ سے آئی تو آپ ہی سے ہے, پر وہ آپ نہیں ہیں. میں اپنی ماں کی طرح دکھتی بہت ہوں, میری آواز بھی ان سے بہت ملتی ہے, میرے جیسچرس ان سے بہت ملتے ہیں. آئی ایم اے ٹوٹل اپوزٹ آف ہر. شی سم ٹائمز سیز کہ تو ہے بھی میری بیٹی یا نہیں. اور میں جس لیے لوگوں کو یہ بات بتا رہا تھا, کیونکہ دیکھیے ایک تو دس از اے ویری اوپن پلیٹ فارم, اور دوسری چیز یہ کہ مجھے پتہ ہے, دیکھیے میں بھی ایک کوئٹہ میں بڑا ہوا, میں بھی کوئی بہت ہی لبرل اور بڑی ایسی فیملی سے نہیں آیا. ہم سب اسی سماج کا حصہ ہیں. جیسے کیف نے کہا بہت سی چیزیں ان کی ڈی این اے میں ہیں, وہی چیزیں میری ڈی این اے میں ہیں, وہی چیزیں آپ کے ڈی این اے میں. لیکن ہم جن چیزوں پہ بات کرتے ہیں ان چیزوں پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ سے کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہر کسی سے جا کے سیکس کی بات کریں. آپ اپنی نجی زندگی کو امپروو کریں. ایگزیکٹلی. آپ اپنی چیزوں پہ کام کریں, ٹھیک ہے. اور اگین یہ بات بار بار اسرٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سی وائلنس, بہت سے مسائل زندگی میں اس وجہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں بیکاز وی آر انیبل ٹو ٹیل آور اسٹوریز. یس. ویدر اٹس ناٹ این آرٹسٹک تھنگ. ہر شخص کی ایک کہانی ہوتی ہے, اور شادی کے بعد ایک بڑے ڈیسیجن کے بعد بڑے عرصے بعد آپ کو ایک ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کا لگتا ہے کہ صرف آپ کا ہے. اگر وہ آپ کا ہے تو اس کو ٹرولی اپنا بنائیں بائی ٹوٹل ڈسکلوجر. یس, agreed. Thank you so much, Kef, for a wonderful conversation. Too much we talked about. No, it's nice. Thank you so much. Thank you for having me.